نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر بڑے اہم مسائل 9-10 ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ رمضان کے متعلق بڑے اہم مسائل ہیں۔ مزید میرے دوستو ایسے مسائل کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر کے آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو مل سکے۔ تو میرے دوستو، رمضان کے مسائل کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہو تو میرے دوستو آپ کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آپ کے کمنٹس کو آپ کو ریپلائی کریں۔ مسئلہ نمبر 1 میرے دوستو، کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سحری سے پہلے ہی نیت کر لیتا ہے روزہ رکھنے کی، یعنی رات ہی کو نیت کر کے سوتا ہے کہ میں صبح روزہ رکھوں گا۔ اب صبح وہ نیت نہیں کرتا روزہ رکھنے کی تو بھی اس کا روزہ ہو گیا، اب وہ کچھ بھی کھائے پیے نہیں۔ لیکن میرے دوستو، اگر ایک بندے کی رات کو نیت نہیں تھی کہ میں روزہ رکھوں، یا پھر صبح سحری کے وقت بھی اس نے نیت نہیں کی روزہ رکھنے کی، بلکہ صبح صادق ہو گئی، صبح صادق کے بعد بھی اس نے نیت نہیں کی روزہ رکھنے کی، دن چڑھ گیا، پھر اس کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ مجھے روزہ رکھنا چاہیے، یہ فرضی روزہ ہے، تو میرے دوستو پھر بھی اگر وہ نیت کر لیتا ہے تو پھر اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، یعنی اس کی نیت ہو جائے گی۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو، سحری کے وقت سے لے کے، یعنی صبح صادق سے لے کر جب تک وہ نیت کرتا ہے اس وقت تک اس نے کچھ بھی کھایا نہ ہو، یعنی اگر یہ دن چڑھے بھی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کچھ کھایا پیا نہیں تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے آدمی اپنے روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نفل روزے کی نیت کرتا ہے کہ میں نفل روزہ رکھوں گا، یہ جو روزہ ہے، فرضی روزہ جو ہے رمضان کا روزہ، یہ پھر کسی وقت کے اندر میں قضا کر لوں گا، اور اس نے اس نیت سے، نفل کی نیت سے اس نے روزہ رکھ لیا، تو میرے دوستو مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس کا نفلی روزہ نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کا فرضی روزہ ہی ہوگا، رمضان کا روزہ ہی مانا جائے گا، یہ نفلی روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اور میرے دوستو، اگر کسی شخص کے ذمہ کوئی قضا روزہ ہے، یعنی پچھلے رمضان اس سے روزہ چھوٹ گیا تھا، اس نے روزہ چھوڑ دیا تھا، تو اب یہ رمضان، اگلے رمضان میں یعنی موجودہ رمضان کے اندر اس روزے کی قضا کرنے کی نیت سے اگر روزہ رکھتا ہے تو میرے دوستو اس کا وہ قضا روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہی اسی مہینے کا، موجودہ مہینے کا جو روزہ ہے، موجودہ رمضان کا روزہ ہی اس کا مانا جائے گا۔ وہ قضا جو اس کے ذمہ ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اس قضا کو ادا کرے۔ اسی طرح میرے دوستو، اگر کوئی شخص نظر کے روزے رکھتا ہے، اس نے نظر مانی تھی کہ فلاں کام میرا ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا یا روزے رکھوں گی، اب میرے دوستو رمضان کا مہینہ آ گیا، تو اب رمضان کے مہینے کے اندر وہ جو اس نے منت مان رکھی تھی روزے رکھنے کی، وہ روزے اس کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ اگر اب یہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کو رمضان کے مہینے کے بعد روزے رکھنے پڑیں گے، رمضان کے مہینے کے اندر صرف رمضان کے ہی روزے رکھے جائیں گے۔ اس میں میرے دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی روزہ ہم نہیں رکھ سکتے، صرف رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ ہی ہم رکھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر شعبان کی 29 تاریخ کو چاند نظر آ گیا تو الحمدللہ پھر اگلے دن انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے۔ اگر میرے دوستو یعنی شعبان کی 29ویں تاریخ کو ابر ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، ہمیں چاند نظر نہیں آیا، تو پھر میرے دوستو مفتیان اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم اگلے دن روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ ہم شعبان کا 30 تاریخ کا مہینہ مانیں گے، 30 تاریخ کا مہینہ مان کے پھر انشاءاللہ اس سے اگلے دن انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے۔ میرے دوستو مفتیان اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو ہمیں چاند نظر نہیں آیا ابر کی وجہ سے، بادل کی وجہ سے، تو پھر ہم صبح کو روزہ نہ رکھیں۔ صبح کو یعنی کوئی نفل روزہ بھی اگر رکھنا چاہتا ہے تو نفل روزہ بھی نہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، لیکن اس کی صورت علماء کرام ایک یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی یہ ایک عادت ہے سنت کو پورا کرنے کی، یعنی جمعرات اور پیر کا وہ روزہ رکھتا ہے، تو اگر اس دن جمعرات یا پیر آ گئی تو پھر وہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، پھر اس کے لیے رکھنا درست ہے۔ اور پھر میرے دوستو، اگر اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ اس نے پیر ہے، یہ جمعرات کا اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، اب صبح کو اس کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے،
اب یہ فرضی روزہ ہے تو اس نے نیت کر رکھی تھی نفلی روزے کی، تو اب یہ نفلی روزہ نہیں ہوگا اس کا، بلکہ یہی روزہ اس کا فرضی روزہ ہوگا، یعنی رمضان کا روزہ یہ مانا جائے گا۔ اور میرے دوستو اگر ابر کی وجہ سے ہمیں 29ویں تاریخ میں، شعبان کی 29ویں تاریخ میں ہمیں چاند کی خبر نہیں ملی کہ رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا، تو میرے دوستو فرمایا کہ ہم یعنی اگلی صبح کو دوپہر تک ہم کچھ بھی کھائیں پیے نہیں، کچھ بھی کھائیں پیے نہیں۔ اگر صبح کو پتہ چل جائے کہ یہ آج رمضان کا پہلا دن ہے تو پھر وہیں سے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا۔ اگر میرے دوستوں خبر آئے کہ یہ روزہ نہیں ہے، یعنی دوپہر تک ہمیں خبر نہیں پہنچی کہ یہ رمضان کا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر میرے دوستوں ہم کھا پی سکتے ہیں۔ ایک اور بات میرے دوستوں یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ایک آدمی یعنی 29ویں تاریخ کے اندر، شعبان کی 29ویں تاریخ کے اندر ہمیں چاند نظر نہیں آیا رمضان کا، تو صبح کو ایک آدمی منت مانے ہوئے روزے رکھ لیتا ہے کہ جو اس کے ذمہ تھے، روزے نظر کے روزے اس کے ذمہ تھے، اس نے بولا چلو میں وہ روزے رکھ لیتا ہوں، یا اس کے ذمہ کوئی قضا روزے تھے، وہ اس کی نیت کر کے قضا روزے کی نیت کر لیتا ہے، یعنی صبح کو رکھ لیتا ہے۔ تو میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کو دن چڑھے پتہ چلتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا، رات رمضان کا چاند نظر آ گیا اور رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، تو پھر وہ روزہ جو ہے وہ نہ تو اس کی قضا روزہ مانا جائے گا، نہ وہ اس کی نظر والا روزہ مانا جائے گا، نہ نفلی روزہ مانا جائے گا، بلکہ وہ رمضان کا روزہ ہی مانا جائے گا۔ اب وہ جو قضا ہے یا نظر کا روزہ ہے وہ رمضان کے بعد ہی رکھے گا۔ اسی لیے میرے دوستوں علماء کا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اگر 29ویں تاریخ میں، شعبان کی 29ویں تاریخ میں چاند نظر رمضان کا نہ آئے تو اگلے دن روزہ نہ رکھو، ہاں بلکہ دوپہر تک ہم کچھ بھی کھائیں پیے نہیں۔ اگر ہم اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو پھر ہم نیت کر لیں روزے کی، انشاءاللہ ہمیں روزے کا ثواب ملے گا۔ تو میرے دوستو یہ تو کچھ اہم مسائل روزے کے متعلق، مزید میرے دوستو معلومات کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔